अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। सर जी टॉपिक तो मेरा और था, लेकिन अभी अभी मुझे एक मैसेज आया है। उन्होंने कहा सर जी इसके ऊपर ज़रूर आप वीडियो बनाएं। पब्लिक का हम मैसेज हो तो पब्लिक मैटर हो तो हम ज़रूर वीडियो बनाते हैं। 2 मीटर वाला मसला, यार ये क्या किया है हुकूमत ने? ये क्या किया है हुकूमत ने कि आप घर में 2 मीटर नहीं लगा सकते? और दूसरा मीटर कोई मुफ्त लगा है? मुफ्त लगा है दूसरा मीटर, उसके पैसे नहीं देते, उसके हर महीने उसका सरचार्ज और वो उसकी इंस्टॉलेशन और मीटर का किराया और ये नहीं देते। ये किसने तजवीज दी है सर? वो कह रहे हैं बंदा ढूंढो, ये किसने तजवीज दी है हुकूमत को कि 2 मीटर ना लगाओ, 1 मीटर उतार है, अमली तौर पे उसका ऑपरेशन शुरू कर दिया। गलत 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 गलत। ये इस तरह का फैसला होगा जिस तरीके से पीटीआई के एक वजीर था ना, गुलाम सरवर खान, जिसने कहा था कि हमारे पायलट जाली हैं और पूरी दुनिया के लोगों ने हमारी एयरलाइन के ऊपर पाबंदी लगा दी थी ना। और इवन अथोपिया ने भी कह दिया था, अपने 4 हमारे पायलट थे वहां पे, उनका चलो जी फुटो अपने घर। अथोपिया ये इस तरह की पॉलिसियां बनाते हैं। हर किसी ने भाई 2 पोर्शन है तो हर कोई डिमांड करता है। मेरे आप दफ्तर है, उसमें 4 कमरे हैं, मैंने 4 मीटर लगाए हुए हैं क्योंकि उनके डिमांड है कि जी हर कमरे का अलहदा मीटर हमें चाहिए जब मैं किराए पे देता हूं। तो मैंने घर बनाया, उसके 3 पोर्शन है तो वो 3 मीटर लगाएंगे क्योंकि वो किराएदारों की डिमांड होती है। ये कह रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं बिल्कुल, और जुल्म ऊपर से ये कर रहे हैं कि 200 यूनिट पे आपका 2500 बिल और 201 के ऊपर 10,000 बिल। ना मंजूर। ये कौन ऐसी पॉलिसियां बनाता है भाई? बहुत गुस्सा है मुझे मेरे ऊपर। मुझे इसके ना बड़े पैगाम आए हैं कि सर वकील साहब इसके ऊपर बनाएं। मैंने कहा बिल्कुल बनाऊंगा, मुझे खुद इसके ऊपर बड़ा गुस्सा है। वो जी दूसरा मीटर लगाना है तो घर से सीढ़ियां बाहर हो तो ये क्या ड्रामे हैं? मुफ्त लगाते हो दूसरा मीटर। ये पॉलिसी वापस लो ये पॉलिसी। मरियम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ, ये फातेह हिंद बने हुए, आप इसको वापस लें। चलें जी, मैं जरा गर्म हो गया था, मैं अब थोड़ा ठंडा होके तो आपको अगले टॉपिक पे आपके लिए बात करता हूं। जी सर जी, अगला सर टॉपिक ये है कि आजकल इमरान ने जेल से ऐलान किया कि मैं पैटर्न इन चीफ हूं। कसम खुदा की ये नफ्सियाती मरीज है। ये इसने क्यों किया? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिला है ना टाइटल, फील्ड मार्शल। इसने कहा है मेरा मुकाबला तो आसिम मुनीर से है, अब मैं क्या करूं? भाई बानी तू है, सारा कुछ तू है ना, मैं पैटर्न इन चीफ हूं। ये क्या है? ना उनके आइन में लिखा हुआ है पीटीआई के, ना कानून में लिखा हुआ है। सिर्फ एक नया शोशा कि यार फील्ड मार्शल का जहां नाम ऐसे लिखा जा रहा है ना, वहां पैटर्न इन चीफ भी लिख दो। तेरे लिखने से क्या होगा? तेरे लिखने से तू कोई जेल से बाहर आ जाएगा या तेरा करैक्टर तब्दील हो जाएगा? बदबूदार करैक्टर है जेड़ा तेरा, वो तब्दील हो जाएगा। या तू आयशा मलिक और आयला मलिक और आयशा गुललई से टेलीफोन पे बातें नहीं करेगा, या तू मुराद से इससे दोस्ती खत्म कर देगा। इससे होगा क्या? नफ्सियाती मरीज है, फुल टाइम नफ्सियाती मरीज है। पैटर्न इन चीफ, बेचारा गांव का बंदा तो वो लिख ही नहीं सकेगा पैटर्न इन चीफ का मतलब क्या है जी। बता दूं क्या है? पैटर्न इन चीफ होता है सरपरस्ते आला। जब हमने अपनी जस्टिस पार्टी बनाई ना, पाकिस्तान जस्टिस पार्टी, तो डॉक्टर कदीर हमारे पैटर्न इन चीफ बने थे। वो होता है कि जी मैं सरपरस्त आला हूं। ओ भाई तू, ये एक बात तो ये है ना इसमें। दूसरा ये अली गोहर को उसने पीछे हटाया है, अंदर से हटा तो नहीं ना सकता अभी, चूंकि जेल में है, इलेक्शन तो नहीं लड़ सकता। उसने कहा अली गोहर जाओ, दफा हो जाओ, तू चेयरमैन बना फिरता है, मैं अपने हाथ में लेता हूं हर चीज। दूसरा, एक तीर में 2 शिकार। दूसरा शिकार है कि अली गोहर जो चेयरमैन है इसको फारिग किया है उसने, और अली अमीन गंडापुरी को भी फारिग किया है। वो सर सुबह दोपहर शाम डॉक्टर की दवाई की तरह ना वो बदलता है अपने ख्यालात।
یہ تو کوئی جوڑ نہیں. اینو میوزیم میں رکھ دیو, میوزیم میں رکھ کے 500 روپے کا ٹکٹ لا دیو, بڑی حکومت نو انکم ہوئے گی. اینو لاہور میوزیم میں لے آؤ, اتنے پنجرا بنا کے نا, جس طرح پنجرے دے وچ گدھا اور کھوتا اور گھوڑا نہیں رکھا جاتا, اس طرح اس کو رکھو اور اس کے اوپر ٹکٹ لگاؤ. یہ 804 منن والے بڑے نے نا, یہ کہتے ہیں نا بڑے ہیں, حکومت میں بڑا فائدہ ہوئے گا. کہا اے ٹھیکہ مینو دینا ہے, تسی اے پنجرے چ رکھن والا ٹھیکہ مینو دیو, میں تے پولیس شلیس کھڑی کر کے لائن دے وچ ٹکٹ لاواں, آؤ بھئی اپنے کھوتے مرشد دا دیدار کرو. کل ایک وہ مذاق میں کہہ رہا تھا سابق وزیر خزانہ, کہتا جی یہ جو پی ٹی آئی کے ماننے والے ہیں نا, جو روحانی طور پہ مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ جڑے 5 طیارے ڈگے نے, یہ کیویں ڈگے نے بھلا؟ انہوں نے کہا کیویں ڈگے نے؟ کہتا ہے عمران زمین تے بیٹھا سی, انہیں اینج کر کے پنجا مارا اینج, اور پھر اینج ریت انہیں مٹھی پھڑی ہے تے انہیں اینج ریت اڈائیے, وہ انہیں دے 5 طیارے تباہ ہو گئے. او سر جی عقل نہ ہوئے تے موجہ ہی موجہ. اس طرح کے لوگ بھی ہیں, پیٹرن اینڈ چیف. ہائے 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 ہائے, تے بشرا کی بناؤ گے چیف پیٹرن اینڈ چیف. پیٹرن اینڈ چیف آف گھڑی چور, پیٹرن اینڈ چیف آف 190 ملین کیس, پیٹرن اینڈ چیف آف توشہ خانہ 1, پیٹرن اینڈ چیف آف توشہ خانہ 2, پیٹرن اینڈ چیف آف مراد سعید, پیٹرن اینڈ چیف آف عائشہ گل لئی, پیٹرن اینڈ چیف آف ہاجرہ, پیٹرن اینڈ چیف آف آئلہ ملک. سر جی کتھے کتھے جاؤ گے؟ ابھی تو وہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ٹیرین کی, ٹیرین وائٹ, سیتا وائٹ, اوئے ہوئے ہوئے, زینت امان. سر جی جنیاں کڑیاں مشہور نے انہوں دا نام لے لو, عمران خان دے نال سیکنڈل ہے. یہ ایڈا منحوس ہے, کتے کتیاں دے نال بھی ایڈا منحوس ہے بندہ. توبہ توبہ, پیٹرن اینڈ چیف. چلو بن گئے پیٹرن اینڈ چیف. اگلی گل جی تو میں خبر, میں ہمیشہ کہتا ہوں, یہ لطیف کھوسا صاحب ہمارے استاد ہیں نا, جڑا کہندے جی زمینی لڑائی لڑی نہیں تے اے فیلڈ مارشل کیسے بن گئے. میں آکھا اس نو لطیف کھوسے نو بناؤ, انہیں 4 شادیاں کی نے, اینو بنا دو فیلڈ مارشل, اینو بنا دو. میں یہ کہتا ہوں بات جہاں سے کہ جو عمران خان کی پارٹی میں جائے گا, یہ اس کا چیمبر اگر کام کر رہا ہے نا, وہ ادھر پہلے اس کو ڈیڈ کرے گا, تالا لگائے گا, پھر وہ گال کرے گا. جتنے مرضی بڑے بڑے لوگ دیکھ لیں عمران خان کے, ٹھیک ہے, وہ یہ کریں گے. اب طارق جمیل, اس کو وہ ہمارا ایک اور وی لاگر ہے, اس کو جمی ڈانسر کہتا ہے. یہ کہتا تھا میں بچپن میں ڈانس وغیرہ اور فلمیں اور یہ سارے کام کرتا رہا ہوں. طارق جمیل, اس کا عالم دین ہے نا, اس کا کتنا نام تھا. آپ یقین کریں ہائی کورٹ ادھر آیا تھا, اس کی تقریر سن کے ہم بھی رو پڑے تھے, کیونکہ وہ رلاتا ہے سب کو, وہ رلاتا ہے, جان کے رلاتا ہے. لیکن اس کی عزت تھی. وہ عمران خان کے ساتھ ملے, ذلیل و خوار ہو گیا. آج کل سارے اس کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں کہ جناب وہ تو تبلیغی جماعت کے پیچھے لگ گئے, اپنی جماعت کے. تبلیغی جماعت ایسی تھی شاہ جی, ہم بھی اسٹوڈنٹ لائف میں ادھر جاتے رہے ہیں, 6 روزے تو چلا تو 10 روزہ تو ریونڈ, اور یہ سارا آپ کو پتہ ہی ہے. وہ خاموش طریقے سے کام کرتے ہیں, اس کے آپ کو اختلاف ہے یا نہیں ہے, وہ لگے ہوتے ہیں, سیاست سے دور رہتے ہیں. اس کے اوپر اتنی مٹی اچھال رہا ہے یہ جمی ڈانسر طارق جمیل کہ وہ اب انہوں نے اس کو نکال دیا ہے کہ نکل یہاں سے, نکل. کیوں کہ اس نے عمران کے حق میں بیان دی ہے. عمران کہتا ہے, یہ بیان جب اس کا آتا ہے نا, وہ ویڈیو میں ساتھ وہ عمران خان کو ننگے سمندر پہ نہاتے ہوئے, سیتا وائٹ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے, عائشہ آئلہ ملک کی ویڈیو لیک کرتے ہوئے سناتے ہیں, یا اللہ عمران سانو بڑا نیک مل گیا, ایدی حفاظت کرا. باجوہ اس تو بھی نیک ہے, وہ اس سے بھی بڑا ذلیل ہے باجوہ, یہ عمران خان سے بھی بڑا ذلیل ہے. اور یہ جمی ڈانسر جو ہے طارق جمیل, ان کی کرتا رہا ہے. آج اس نے تبلیغی جماعت کے اوپر بھی الزام تراشی شروع کر دی ہے. اس کی ویڈیو لیک ہو رہی ہے نا. یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم اگر عطر والی دکان پہ بیٹھو گے نا تو آپ کے جسم سے خوشبو خود بخود آئے گی.
اور اگر آپ لوہار کی دکان پہ جاؤ گے تو کوئی نہ کوئی چنگاری آپ کے کپڑے کو جلا دے گی. ہے نا ایسا ایک شعر بھی ہے. تو جناب وہ کہتے ہیں کہ صحبت سالے ترا سالے کند صحبت تالے ترا تالے کند. آپ کو اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت آپ کو برا بنا دیتی ہے. یہ ہے نا. تو یہ طارق جمیل کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اگلا ٹاپک جی، آج بڑی خوشخبری ہو سکتی ہے آپ کو. عمر ایوب کا کیس اس وقت، جو اپوزیشن لیڈر ہے عمر ایوب، دھاندلی والا، فارم 47 والا اور احساسے چھپانے والا، بیرون ملک اس کے بہت زیادہ احساسے ہیں، وہ چھپائے ہیں اس نے. تو آج سپیکر نے اس کا ریفرنس بھیجا ہے، آج الیکشن کمیشن نے اس کا فیصلہ سنانا ہے. تو بڑی خبر آ سکتی ہے کہ عمر ایوب فارغ، اس کی وکٹ گر گئی ہے. یہ بڑی خبر کے لیے آپ تیار رہیں. آگے آئیں جی، آخر میں اچھی خبریں بھی سناؤں گا آپ کو. آگے آئیں جی. بلاول بھٹو بڑا اچھا آج کل کام کر رہا ہے جی. اس میں وفد ہے، اس نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دونوں لوگ ہیں، آج واشنگٹن پہنچ گئے ہیں. وہ ایک بندے کو بتا رہے ہیں کہ جناب بلاول نے آج بڑا زبردست بیان دیا ہے کہ انڈیا کو شکست تسلیم کرتے کرتے پورا 1 مہینہ لگا ہے. اب وہ مانے ہیں کہ ہاں ہمیں شکست ہوئی ہے. 1 مہینہ قوم دے نال جھوٹ بولتے رہے ہیں، مودی بھی تے مودی دا یار بھی. 1 مہینہ جھوٹ بولتے رہے ہیں. جس طرح ادھر تکلیف ہے نا کچھ لوگوں کو، یوتھیوں کو، کہ یہ فیلڈ مارشل کیوں بنے. ان کو ہم کہتے ہیں چلو مودی کو بنا دو شاید تمہارے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے. عاصم منیر تمہیں ہضم نہیں ہے نا، نہ ہو. وہ تو 2034 تک بیٹھا ہے انشاءاللہ. نون لیگ کی حکومت بھی 2034 تک بیٹھی ہے اللہ کے فضل سے. اگلی وزیر اعظم مریم نواز صاحب ہیں، یہ بھی سن لو تاکہ تمہیں مرچیں لگ رہی ہیں نا، ذرا اور لگے مرچیں. تو یہ جناب بلاول بھٹو نے بیان دیا ہے. اور اگلا جناب علی آپ کو ہم بتائیں کہ آج بارش کا امکان ہے، ٹھنڈا موسم ہے. اے سی تو بند کرو یار، بجلی ریٹ بل آ رہے ہیں، اے سی تو بند کرو. اور بند ہو گیا. تو بجلی کے اتنے بل آ رہے ہیں ہیوی، ان کو سکون نہیں ہے، پھر بھی یہ 2 میٹروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. چلے تو بارش کا امکان ہے جگہ جگہ، اور پورے پنجاب میں بھی بارش، آندھی اور یہ سارے انہوں نے امکانات لگائے ہیں جی. آخر میں سر آپ کو بتاؤں کہ آج سے مناسک حج وہ شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ. حج کا جو پروسیس ہوتا ہے نا 3 دن کا حج ہوتا ہے. پہلے ہم عقیدت کے لیے جاتے ہیں یا بعد میں ہم رہتے ہیں مسجد نبوی میں، یہ ہماری عقیدت محبت ہے. حج 3 دن کا ہے. میں نے ویسے 1990 میں حج کیا تھا، VIP حج کیا تھا. یہ رائل گیسٹ، سعودی عرب کا مہمان گیسٹ کے طور پہ مولانا عبد القادر آزاد جو شاہی مسجد کے امام تھے، گریٹ امام تھے، انہوں نے ہمیں حج کروایا تھا. پیسے بھی نہیں لگے میرے تو وہ 13 دنوں کا حج تھا ہمارا. ٹھیک ہے. تو وہ حج جو ہم نے کیا تھا، تو حج کے مناسک شروع ہو گئے ہیں. یہ مزدلفہ، عرفات، خطبہ اور یہ حج کے قربانی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آج سے شروع ہو گئی ہیں. آپ کہا کریں اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ والی تکبیر جو ہے نا آتے جاتے ایسے پڑھتے رہا کریں. ٹھیک ہے، غلطی ہو جائے تو معافی. تو یہ تکبیر آتے جاتے آپ پڑھیں. ٹھیک ہے. باقی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، اور عید کی ایڈوانس مبارکباد ہم آپ کو دیتے رہیں گے. آج سے کل آخری ورکنگ ڈے ہے، پھر 4 چھٹیاں بھی ہو جائیں گی، پھر ہماری ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی چھٹیاں ہو جائیں گی. تو آپ دوستوں سے رابطہ، آپ ہمارے ساتھ قانونی مشاورت جو فری ہوتی ہے اس کے لیے منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، فون 030047255752. ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر رابطہ قائم کریں. اللہ حافظ.